کہ یہ نماور میں مولانا صاحب کو بلایا تھا اور انہوں نے پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کیا کہہ گئے. میں نے وسیم بھائی سے کہا وسیم بھائی آپ چاہے جیسا انتظام کریے مگر مائک ساؤنڈ اچھا لگائیے, اتنا لگائیے گا ایسا لگائیے گا کہ اگر وہابی بند کمرے میں بھی ہو تو حشمتی کی آواز پہنچ جائے. بولے کیوں؟ میں نے کہا ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات, شیطان کی عادت کیجیے. آواز ابے نماور نہیں کھاتے گاؤں تک پہنچے, آپ کے کاٹا پھور تک پہنچے. اور الحمدللہ حشمتی تو یہاں ابھی آپ نہیں, یہ وسیم یہ پوسٹر چھپا, پوسٹر دیکھ کر کتنوں کے پیٹوں میں درد ہو گئے. کہہ رہے ان کو کیوں بلا لیا, کیوں؟ ارے ایسے کو بلا لیتے جو غوث پاک کے بارے میں بتاتے. جناب شان غوث اعظم سب بتائیں گے مگر غوث پاک کا عمل کیا تھا وہ کون بتائے گا؟ ارے شان نظام الدین اولیاء بتانا کمال نہیں ہے, عقیدہ نظام الدین اولیاء بتاؤ. ابے شان صحابہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, عقیدہ صحابہ بتاؤ. کیا بات ہے, میں عقیدہ بتا رہا ہوں, عقیدہ. نوٹ کرنے والے نوٹ کریں, ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کریں. یہ کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان, لکھنے والے شاہ محمد اسماعیل, شہید لکھ رہے مردود ہے جبکہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اور کتاب چھپی کہاں سے؟ مکتب تھانوی دیوبند. اب کتاب کے اندر صفحہ نمبر 221, صفحہ نمبر اب تو کہہ دو 221, صفحہ نمبر 221. وہ تو تین نمبر کم رہ گیا, نہیں تو 24 ہو جاتے, سب کو معلوم پڑ جاتا. اور یہ دیکھیے 24 عدد کو جتنا بدنام انہوں نے کر دیا ہے اتنا کسی نے نہیں کرا. صحیح کہہ رہا ہوں میں, 1 سے لے کے 100 تک کی گنتی میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف میں 24 نمبر رہتا ہے. ہاں ایک صاحب ہمارے حشمتی کے الحمدللہ شہر ہندوستان میں کرم ہے, انہوں نے دیکھا کہ کیلے بیچنے والا وہابی ہے تو اس سے کہا جناب کیلے دے دو. انہیں کتنے کہا 2 درجن. تو کہا کتنے؟ بولے جناب 2 درجن دو گے مگر 2 درجن میں یا تو 23 دو یا تو 25 دو مگر 24 مت دینا. کہا بھئی جاتا کہ بتاؤں؟ کہا برا کیوں لگ گیا؟ کہا یہ چڑھانے آیا ہے. ہم نے کہا الحمدللہ شہر ہندوستان کا کرم ہے. بہرحال یہ کتاب تقویۃ الایمان یہی 24 نمبروں کی کتاب ہے, میں تو دکھا رہا ہوں. تقویۃ الایمان اس کے اندر صفحہ نمبر 221 پر لکھا ہے کیا؟ مکن پور, اجمیر, کلیار, بہرائچ, بغداد, کربلا اور نجب اشرف صرف قبروں کی زیارت یعنی مزاروں کی زیارت کے لیے جانا درست تو نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین, ناجائز و حرام, معاذ اللہ, خدا کی بارگاہ سے لعنت کا شکار ماننا. اب سوچو مسلمانوں کتنے لوگ ہیں جو اجمیر شریف گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے بتاؤ آپ اجمیر معلیٰ گئے تو یہی اسی لیے گئے کہ سرکار ایمان آپ نے دیا ہے, آپ کی بارگاہ میں آیا. مگر وہابی مولوی لکھ رہا ہے اجمیر جانے والے مسلمان نہیں بچے, کلیئر جانے والے مسلمان نہیں بچے, بہرائچ سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جانے والے مسلمان نہیں بچے. اب مجھے بتاؤ ان سے اسلام کو خطرہ ہے یا نہیں؟ جناب اسلام کسی مولوی سے نہیں بچے گا. اب مجھے بتاؤ ایسے دشمن رسول کو کہ جو اجمیر جانے والے کو مسلمان نہ کہے, جو بہرائچ جانے والے کو مسلمان نہ کہے, بتاؤ کیا آپ اس کو اپنے یہاں شادی میں بلاؤ گے؟ جناب شادی میں تو بڑی دور کی بات ہے. اگر امام صاحب بورڈ لگا دی, جناب ایک بورڈ لگائیے اپنی مسجدوں میں کہ اس مسجد کے اندر وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کا آنا منع ہے. آپ کہو گے جناب بورڈ کیوں لگائے, کیا ایسا بورڈ لگانا جائز ہے؟ میں کہوں گا ہاں جائز ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نام لے لیا مردود. اتنے چھوٹے کام تو غلام غوث اعظم ہی کر دیا کرتے. اتنے چھوٹے کام غلام غوث. ضروری نہیں کہ نبی کی عظمت پر حملہ ہو تو مسجد پر مصلی پر کھڑے ہونے والا امام ہی جواب دے گا. ضروری نہیں کہ نبی کی عظمت پر حملہ ہو تو خانقاہ میں بیٹھنے والے پیر صاحب جواب دیں گے. ضروری نہیں کہ نبی کی عظمت پر حملہ ہو تو مولوی صاحب جواب دیں گے, علامہ صاحب جواب دیں گے. ارے نبی کی عظمت پر حملہ ہو تو کاشتکار کسان پر بھی لازم ہے کہ جواب دے گے, ایک میکینک پر بھی لازم ہے کہ جواب دے دے اور نبی کی عظمتوں کو بچا لے. اس لیے کہ بروز قیامت تم سے اسلام بچے گا غریب نواز سے, اسلام بچے گا سالار مسئول غازی سے, اسلام بچے گا سرکار مخدوم اشرف سمنانی سے, اسلام بچے گا اعلیٰ حضرت سے, اسلام بچے گا مظہر اعلیٰ حضرت سے. اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں, اللہ اللہ کرنے سے نہ ملے اللہ, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا. میں آئینہ ہوں, داغ دکھاؤں گا چہرے پر, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کیا بات ہے. اب آ جاؤ, یہ ایک کتاب میں نے آپ کو دکھائی تو ان کلمہ پڑھنے والوں سے اسلام کو نقصان, تو نبی پاک کے لخت جگر نے اسلام کو بچانے کے لیے قربان